حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو اللہ مقبول کرنا چاہتا ہے تو اس پر ایک ظالم آدمی مسلط کر دیتا ہے جو اس پر ظلم ڈھاتا ہے اور دکھ پہنچاتا ہے۔ 3 چیزیں جس گھر میں ہوں اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے: فضول خرچی، زنا اور خیانت۔ دنیا میں جو چیز بھی تجھے خوش کرتی ہے اس کے ساتھ تجھے غمزدہ کرنے والی چیز ضرور ہوتی ہے۔ دنیا میں جو زندگی گزر چکی ہے وہ خواب کی طرح ہے، اور جو باقی ہے وہ تمنائیں ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی محنت کا قدرداں ہوتا تو گدھا سب سے زیادہ قابل قدر ہوتا۔ نصف عمر امیدوں کو پالنے میں اور بقیہ نصف نامرادی کے ماتم میں کٹ جاتی ہیں۔ دنیا کی ہر ضرورت کا خاتمہ ایک نئی ضرورت پر ہوتا ہے، اور اس کا خاتمہ دوسری ضرورت پر، حتیٰ کہ عمر تمام ہو جاتی ہے۔ جاہل کے خیال اور عمل میں بے کم ہی وقفہ ہوتا ہے۔ دوست پر یہ فرض ہے کہ غمی اور خوشی میں دوست سے روبرو رہے۔ غیبت سننے والا کہنے والے کے برابر کا ساتھی ہے۔ جس بات کو تو اپنے دوست کے سامنے نہیں کر سکتا اس کو کسی اور کے سامنے بھی مت کر۔ فضول باتوں میں ضرورت سے زیادہ سونے میں، بلا ضرورت گھومنے میں عزیزی وقت کو برباد کرتے ہوئے کہیں تم بھی برباد نہ ہو جاؤ۔ لائقوں کو دوستوں کی کیا کمی، اہل سخن کو زیور سے کیا زیبائش، اہل ہنر کو دولت کی کیا ضرورت، اور موذیوں کو مزے میں کیا نقصان۔ موت زندگی کا تاج ہے، اگر موت نہ ہوتی تو غریبوں کی زندگی بے فائدہ تھی۔ متقی لوگ ریاضت کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور صابر ہوتے ہیں۔ بے شک آخرت کا ساز و سامان بہت سستا ہے، لہٰذا اس سستے زمانے میں اسے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لو، کیونکہ جب اس کے خرچ کرنے کا دن آئے گا تو پھر یہ نہ تھوڑا حاصل ہوگا نہ زیادہ۔ علم کی میراث سونے کی میراث سے بہتر ہے، اور نیک سیرت ہونا موتیوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا ان کو کرنے، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے۔ اپنے آپ کو دانا نہ سمجھو، بلکہ ہمیشہ اپنے اندر نادانیاں تلاش کرتے رہو۔ حرام چیزوں کو کھانے کی اجازت صرف اس جگہ ہے جہاں تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو۔ دنیا میں آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے علم حاصل مت کرو، بلکہ آخرت کے آرام کے لیے محنت و مشقت کرو۔ وہ مرد بوڑھا ہو کے بھی جوان رہے گا جس کے پیشاب کا رنگ ہلکا نیلا ہوگا۔ بد زبانی اور طول کلامی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کلام میں کیا، کیسے، کیوں، کہاں اور کس طرح کے الفاظ نہ آنے دو۔ بدعات میں اگر زوال نہ ہو سکے تو اعتدال ہی غنیمت ہے۔ میں نے اپنے دل، زبان اور نفس کی اصلاح کے لیے 10 سال گزارے۔ ان میں مجھے سب سے زیادہ مشکل دل کی اصلاح معلوم ہوئی۔ بھوک بادل ہے، بندہ بھوکا ہوتا ہے تو دل پر دانائی اور حکمت کی بارش ہوتی ہے۔ آنکھ پر قدم رکھنا تو نفس کو گوارا کر سکتا ہے، لیکن علم پر عمل اس سے کئی گنا دشوار ہے۔ دنیا میں ذلت کی ہزاروں صورتیں ہیں، لیکن ذلت قرض ان سب ذلتوں سے 1000 گنا زیادہ مہلک ہے۔ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ تم وہ بات کرو جو تم خود نہیں کرتے۔ جو کام تم لوگوں کے سامنے کرنے سے شرم محسوس کرتے ہو، اسی میں بہتری ہے کہ تم اس کام کو تنہائی میں بھی سرزد نہ کرو، ورنہ جہالت کے کنویں میں جا گرو گے۔ گوشت پوست کی زیادتی سے ہی اگر تو اپنا شرف امتیاز چاہتا ہے تو بیل اور گدھے تجھ سے اس شرف میں زیادہ ممتاز ہیں۔
اللہ پاک اس بندے کا دل نہیں کھولتا جس میں تین چیزیں ہوں: باقی رہنے کی چاہت، مال کی محبت اور کل کا غم۔ سب سے زیادہ بے وقوف وہ بندہ ہے جو فتنہ خفیہ کو بیدار کر دیتا ہے اور چھپ کر لوگوں کے دلوں میں زہر گھول دے۔ اللہ پاک نے جس کو اچھی صورت، اچھا رزق اور نیک منصب دیا ہو، پھر وہ اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرے تو وہ خالص اللہ والوں میں سے ہے۔ جو انسان برے اعمال نہیں چھوڑتا، برے اعمال کرتا رہتا ہے، تو سمجھ جاؤ وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ تھوڑا علم زیادہ علم حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ تھوڑا علم ہو لیکن جامع ہو تو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ دنیا میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور آرام حاصل کرنے کے لیے خاموشی بہترین ذریعہ ہے۔ تیری گفتار اگر موتی بھی بکھیرے، خاموشی اس سے پھر بھی بہتر ہے۔ خرد مند صدف کی مانند خاموش رہتا ہے، ہر چند کے اس کے اندر موتی بھرے ہوں۔ جس طرح شبنم سے کنواں بھر سکتا ہے، اسی طرح حریصوں کی آنکھ کا کاسا نعمت دنیا سے نہیں بھر سکتا۔ جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے خواہشات اور اپنی رائے کی پیروی کرنے والوں کی باتوں اور کاموں میں ذرہ برابر بھلائی نہیں دیکھی۔ غیبت قرض سے زیادہ سخت ہے۔ قرض تو لوٹا دیا جاتا ہے لیکن غیبت لوٹائی نہیں جا سکتی۔ یاد رکھیے، ہر روز کی تھوڑی تھوڑی واقفیت کے مجموعے کا نام علم ہے۔ بے شمار غلط باتیں جاننے سے ہزار گنا بہتر یہ ہے کہ بندہ جاہل رہے اور کچھ نہ جانے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو اور زمین و آسمان کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ 5 کلمے گھر کی دیوار پر لکھ لو: یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اور صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، پھر رزق سنبھال نہیں پاؤ گے۔ دنیا میں بغیر سختی کے کامیابی مشکل ہے۔ پتھر میں سے آگ نکالنا لوہے کا ہی کام ہے۔ اگر تو تقدیر الہی پر صبر نہیں کر سکتا تو اپنے نفس کی تقدیر پر بھی صبر نہیں کر سکے گا۔ دنیا کی بہترین چیز عزت ہے اور اس کی بہترین متاع ایک نیک اور صالح عورت ہے۔ وہ جگہ بدترین ہے جہاں بندہ گناہ کرتا رہے اور توبہ کیے بغیر وہاں سے چلا جائے۔ خدا وندے کریم کے در پر ساکن ہو کر بے خانہ بن، شمع کا دعویٰ نہ کر بلکہ پروانہ بن۔